الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کنگ آف کامیڈی عمر شریف، پاکستان کا ایک عظیم نام، ان کے انتقال کا ایک انتہائی اہم پہلو اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے ایک خاص پیغام۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ پاکستان کے لیجنڈری سپر اسٹار، کنگ آف کامیڈی جناب عمر شریف صاحب، جن کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے انتقال پر پورا ملک یقیناً ایک سوگ اور صدمے کی کیفیات سے دوچار ہے، جس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمر شریف پاکستان کی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے ہر فرد کے چہرے پہ یقیناً کسی نہ کسی موقع پر ضرور مسکراہٹیں بکھیری ہوں گی، اور اپنی فیلڈ میں انہوں نے وہ عظیم کامیابی حاصل کی کہ پوری دنیا میں وہ کنگ آف کامیڈی یعنی کامیڈی کے بادشاہ قرار پائے، اور ان کے دور میں بھی نہ ان کے پائے کا کوئی کامیڈین تھا اور نہ ان کے انتقال کے بعد اب کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ عمر شریف کا نعم البدل ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنی شان رحمت سے معاف فرما دے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک اہم پہلو کی طرف، اس ایک اہم نقطے کی طرف، اس اہم بات کی طرف کہ جس بات پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو بڑے غور سے اس بات کو ذرا جانیے اور سمجھیے اور تھوڑا سا تفکر کیجئے، اس بات کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیجئے، تھوڑی سی توجہ سے اس بات کو سن لیجئے کہ عمر شریف اپنی فیلڈ کے اتنے بڑے کامیاب ترین شخص بنے کہ ان کو اپنی فیلڈ کا بادشاہ کہا جانے لگا، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے بہت بڑے ان کی فیلڈ کے لوگوں نے یہ بات مانی ہے کہ وہ ہمارے استاد ہیں۔ یعنی جس فیلڈ کے عمر شریف صاحب تھے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نعم البدل کوئی نہیں تھا، اس فیلڈ میں ان سے بڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مگر بالآخر آج 2 اکتوبر 2021 کو ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کو بھی موت آ گئی۔ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین ذرا اندازہ کریں، اس بات کو ذرا تھوڑی توجہ سے سوچیں کہ اتنا بڑا نام کہ اپنی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، ان کو بھی موت آ گئی، یہ بھی انتقال فرما گئے، یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، کتنا ہی بڑا نام بنا لیں، کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لیں، کتنے ہی عروج پر پہنچ جائیں، بالآخر ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی انتقال کر جانا ہے، ہم نے بھی اپنی قبروں میں پہنچ جانا ہے۔ عمر شریف صاحب کی عمر سے ہی اندازہ لگائیں تو جتنے سال وہ زندہ رہے، 1955 سے 2021 تک یعنی 66 سال کی زندگی میں وہ زندہ رہے، جو انہوں نے کرنا تھا کیا، جتنی کامیابیاں حاصل کرنا تھی کی، یہ سارا کچھ ملا کر بھی ان کی زندگی صرف 66 سال کی بنی، اور اب جب وہ انتقال کر گئے ہیں اور آج ان کے قبر کی پہلی رات ہے، تو ذرا اندازہ کریں کہ انتقال کرنے کے بعد اب جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک ان کی عالم برزخ کی زندگی ہے، پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی، یوم حشر بپا ہوگا، تو پھر ان کی یوم حشر کی زندگی، پھر اس کے بعد ان کا حساب و کتاب کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، امید ہے اللہ خیر فرمائے، تو پھر قیام ہمیشہ کے لیے جنتی زندگی، اور اگر اللہ نے معاذ اللہ کسی گناہ پر پکڑ لیا تو ہمیشہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی جہنم کی زندگی مقدر ہوگی۔
ذرا ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر اپنے آپ پہ توجہ دیں کہ ہم جتنا جی لیں، جتنی زندگی دنیا میں گزار لیں، جو اعمال کر لیں، اسی کے مطابق تو آگے فیصلہ ہونا ہے، اسی کے مطابق تو آگے حساب و کتاب ہونے ہیں، اسی کے مطابق تو آگے کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ مگر ہماری زندگیاں دیکھی جائیں تو ہم فقط اپنی چند سالہ دنیاوی زندگی میں خوار ہوتے پھر رہے ہیں، چند سالہ دنیاوی زندگی پہ اپنی زندگیوں کو غرق کر رہے ہیں، گم کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اصل کامیابی، اصل مرتبے، اصل عروج اور اصل زندگی کا سوچنے کو بھی تیار نہیں نظر آتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اگر فرمان دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ لوگوں کو ان کے اچھے عمل کے ذریعے آزماؤں۔ اب اگر ہم دنیا میں صرف دنیاوی ہی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے، دنیاوی ہی زندگی میں ایسا مگن ہو گئے کہ قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ رسول کی رضا کو بھول گئے، تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ بعد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، ہمیشگی اللہ نہ کرے کہ عذاب میں گزارنی پڑے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے، آخرت بھی کامیاب رہے، قبر میں بھی کامیابی سرخروئی ہمارا مقدر بنے، کل بروز قیامت اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اس دنیا کی زندگی تو انسان کتنا جی لے، کتنا کامیاب ہو جائے، عمر شریف ہی کی مثال لے لی جائے کہ اپنی فیلڈ میں اتنا کامیاب ہو جائے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب بندہ بچے نہیں کوئی، وہ سب سے بڑا کامیاب ہو جائے، مگر اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سجدے کرتے رہو، رکوع کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اچھے کام کرتے رہو۔ اگر یہ کرتے رہے تو اصل کامیابی تو پھر وہ کامیابی ہوگی جو کہ چند سالوں کی نہیں بلکہ پوری ہمیشگی کے ساتھ ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو سکو، یعنی اللہ کی کامیابی کے لیے، ہمیشگی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، قبر اور یوم حشر کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ بتا دیا ہے کہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں کوئی کام کرے تو اندھا دھن اپنی خواہشات کا پجاری نہ بنے، بلکہ کام کرے تو یہ دیکھ کے کرے، اللہ سے ڈر کے کرے کہ یہ کام میرے اللہ کی رضا کا ہے یا معاذ اللہ اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کی موت سے یہ سبق حاصل کریں کہ دیکھو وہ شخص بھی چلا گیا، اسی طرح ایک دن ہم نے اور آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو کم سے کم کچھ ایسے اعمال کر کے چلیں کہ جو بعد میں ہمارے لیے ایسے کام آ سکیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں قبر میں پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ وہاں بھی کامیابی ہو سکے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے، اور ہم اپنے ایسے اعمال بھی کر کے جائیں کہ جو اللہ کی رضا والے ہوں، کہ دونوں عالم کی کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔